سورہ احزاب صفحہ نمبر 382 آیت نمبر 37 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ اور جب آپ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی. کس کو کہہ رہے تھے؟ زید کو کہہ رہے تھے. للذی اس سے، الذی اس سے، کس سے؟ زید بن حارثہ سے. انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہ اوپر اس کے زید پر. وانعمت علیہ اور انعام کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اوپر اس کے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ امسک روکے رکھ علیہ کا اپنے پاس زوجہ کا اپنی بیوی کو. واتق اللہ اور اللہ سے ڈر جا. وتخفی اور آپ چھپا رہے تھے فی نفسی کا اپنے جی میں ماللہ جو اللہ تعالی مبدی ہی ظاہر کرنے والا تھا اس کو. وتخش الناس اور تم ڈرتے تھے لوگوں سے. واللہ اور اللہ تعالی احق زیادہ حقدار ہے ان تخشاہ کہ اس سے ڈرا جائے، کہ تم اس سے ڈرو. فلما قضا پھر جب پورا کر لیا، زیدن پوری کر لی، زیدن زید نے، منہا اس سے، کس سے؟ زینب بن جہش سے، وطرا اپنی حاجت کو، یعنی ان کو طلاق دینے کا ارادہ پورا کر لیا. زوجنا کہا بیوی بنا دیا ہم نے آپ کی اس کو، زینب کو ہم نے آپ کی بیوی بنا دیا. لکیلا تاکہ لا نہ ہو، یکونا لکیلا یہ کہ لا نہ ہو، لا نہ یکونا ہو، علی المومنین اوپر مومنوں کے، حرجن کوئی تنگی، فی ازواجی بیویوں کے بارے میں، ادعیاہم جو ان کے منہ بولے بیٹوں کی ہیں، اذا قضاؤ جب وہ پورا کر لے، منہن ان سے، واترا اپنی حاجت کو. وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولا ہو کر رہنے والا. ما کانا نہیں ہے، علی النبی اوپر نبی کے، من حرجن کوئی حرج، فی ما اس میں، فرض اللہ جو مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لہو اس کے لیے، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. سنت اللہ اللہ کی سنت ہے، فی الذین ان لوگوں سے، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبل ان سے پہلے. وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم، قدرن اندازہ بھی، مقدورہ مقرر کیا ہوا، طے شدہ. صدق اللہ العظیم. یہ جو آیات ہیں بڑی زبردست آیات ہیں. ام عائشہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے نبی نے کچھ چھپانا ہوتا نا قرآن پاک میں سے تو اس آیت کو ضرور چھپا لیتے اگر چھپانا ہوتا. اور یہ کچھ رسم و روایت تھی جاہلانہ جو عرب کے اندر ایک رائج تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے یہ کام کیا جو بڑا ایک اہم کام تھا. اور کسی بھی رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات کو استعمال کیا، ان کو آگے لے کر آئے، ان کے ساتھ وہ معاملہ خاص کر دیا. یہ بھی ہو سکتا تھا کسی صحابی کے ساتھ خاص کر دیا جاتا، لیکن نہیں، یہ رسم اتنی کبیر تھی، اتنی بری تھی، چلتی چلی آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات کو چنا اس رسم کو ختم کرنے کے لیے. وہ کیا رسم تھی کہ زید بن حارثہ جو آپ کا جو غلام تھا شروع کے اندر، اور یہ فروخت ہوا، یہ قلب قبیلہ تھا، اور یہ طائف کے نزدیک ایک عقاز میلہ تھا. وہاں پر لوگوں نے، یہ زید نکلے اپنے گھر والوں کے ساتھ ننہال کی طرف، رستے میں ٹاکو نے پکڑ لیا، لوٹ لیا، ان کو غلام بنا لیا، عقاز میں آ کر ان کو فروخت کر دیا. حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا حکیم بن حزام، انہوں نے اس کو خرید لیا اور لا کر حضرت خدیجہ کو تحفہ کے طور پر پیش کر دیا. اور زید جو تھا اتنا خوبصورت اور اتنا یہ اپنا اخلاق کا اچھا اور اتنا نائس لڑکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. یعنی اللہ کے نبی نے اس کو آزاد بھی کیا، اور جا کر جب خانہ کعبہ کے اندر جا کر اعلان کیا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے، اب یہ زید بن حارثہ نہیں ہوگا، زید بن محمد ہوگا.
اور اللہ کے نبی کو اتنا پسندیدہ تھا یہ زید، اور آپ اس کو بہت پسند کیا کرتے تھے، وہ اتنا پسند کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اس غلام کے لیے اپنے قبیلہ قریش کی جو عظیم اپنا وہ خاندان کی عورت اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اتنا آپ کو پسندیدہ تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے زید کے اوپر احسان کیا، زید کا یہ مقام تھا، اور زید اسامہ اللہ نبی کو بڑے پسند تھے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جس لشکر میں ان کو بھیجتے اس لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے تھے۔ اور معاشہ فرماتی ہیں اگر اسامہ رضی اللہ عنہ یا زید کے بارے میں آتا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی کے بعد ہوتے ہیں نا زندہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اللہ نے اپنا خلیفہ مقرر کر دیتے، ان کو اتنا پیار کرتا ہے ان کے بارے کے اندر۔ یہ زید بن جو حارثہ ان کی یہ شان ہے جو بیان کی جاتی ہے، ان کی ایک اور شان ہے کہ یہ شروع کے اندر جو 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بغیر تردد کے، بغیر شک کے نبی پر ایمان لے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، کچھ شک شبہ نہیں کیا۔ ان میں حضرت خدیجہ، حضرت زید، حضرت ابو بکر، حضرت علی، یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے جب سنا فوراً ایمان لے کر آ گئے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے کے اندر یہ اللہ کے نبی کی پہلی بیوی تھی، یہ وہ پہلی خاتون تھی جو یہ طلاق ان کو ہوئی تھی، جو تو اللہ کے نبی نے بیوہ تھی تو اللہ کے نبی نے شادی کی ان کے ساتھ، اور ان کو وہ خاتون ہیں کہ زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، اللہ رب السلام بھیجا تھا حضرت خدیجہ کو۔ اور حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے دیے، 4 بیٹیاں دی، 3 بیٹے طیب، طاہر اور قاسم، 3 بیٹے، اور ایک بیٹا دیا تھا ماریا قبطیہ، ان کے پتہ سے ابراہیم دیا تھا۔ یہ 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور 4 بیٹیاں تھی آپ کو خدیجہ کے بدن سے، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یعنی آپ کی اولاد خدیجہ کے بطن میں سے ہوئی تھی جتنی ہوئی تھی۔ اور 3 بیٹیاں تو آپ کے زندگی میں فوت ہو گئی، حضرت فاطمہ آپ کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی، ان سارا ذکر یہ ملتا ہے، یعنی یہ ان کا مقام، ان کا شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، یعنی مقام پہ جا، یعنی بس تقول الذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے آپ اس آدمی سے کہہ رہے تھے زید سے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور آپ نے نام دیا، اللہ نے کیا انعام کیا؟ اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا، آپ کے پاس لے کر آگے، اور آپ نے کیا انعام کیا؟ آپ نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اس کو عزت دی، اس کو مقام دیا، شرف دیا، اور اس کو اپنے خاندان میں رشتہ لا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی یہ نام کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دے، روک کے رکھا اپنے پاس۔ حضرت زینب کے بارے میں آپ نے جب نکاح مانگا زید کا، زید غلام تھا، وہ آزاد عورت تھی، اونچا خاندان تھا، جب نکاح انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے ہاں کر دی، اور جب ہاں کر دی نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد بھی ان کی آپس میں نہ بن پائی، کیوں؟ ایک فرق تھا خاندان کا۔ حضرت زینب نے قبول تو کر لیا، لیکن وہ حیثیت نہ دے سکی جو دینی چیز خاوند کی، وہ ان کو مقام نہ دے سکی، وہ عزت نہ دے سکی۔ آپ کہتے زید کہتا تھا یا رسول اللہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ میں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اللہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کہنے لگے اس کا جو خاندانی شرف ہے نا وہ میرے آڑے آ جاتا ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بات سمجھنے والی اس کے اندر ہے کہ جب بیٹیوں کے، بچیوں کے یا بیٹوں کو رشتے کریں تو اس چیز کو مد نظر رکھا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں، میں پہلے بتا رہا ایک دفعہ کہ ایک اونچے خاندان کی لڑکی ہے یا اونچے گھر کی لڑکی ہے، جس سے گھر کے اندر ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، اور آپ اس کو کسی دوسرے کا رویہ دیتے ہو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اور کیا معاملہ بنے گا؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ معاملہ سیدھا کر دے ورنہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس گھر میں گزارا ہو، وہ گزارا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے جو گھر میں دیکھ کر آئی ہے، جو اپنے گھر میں لے کر سہولتیں دیکھ کر آئی ہے، ادھر جا کے گاڑیاں ہیں، گھر ہے، سارا کچھ ہے، ادھر گھر بھی نہیں ہے، گھر ہے بھی تو بہت کمزور ہے، ادھر پیسے کی فراوانی ہے، ادھر 10 15 20 30 ہزار تنہا ہے، گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں اس میں کبال کوئی نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھنے والی ہے۔ اللہ فرمایا تم رشتہ کرو دین دیکھ کر کرو، یہ لیکن دین دیکھ کر کرو، بچے بھی دیندار تو ہو نا، یہ تو نہیں ہے دین دیکھ کر کرو بچہ بھی دیندار ہو۔ یعنی اگر تم نے دین تو دیکھ لیا، بچی تمہاری دیندار نہیں ہے، وہ کہتے تم ان کو کس مصیبت ڈال دی، وہ صبر کرنے والی ہے ہی نہیں، برداشت کرنے والی ہے ہی نہیں۔ دین صبر سے کراتا ہے نا، جب بچی کو صبر دین ہی نہیں ہے وہ تو جا کر نہیں کرے گا گزارا، تو جا کر پھر کیا ہوگا؟ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، یا بچی بہت پڑھی لکھی ہے تم کسی ان پڑھ شادی کر دیتے ہو، پھر بھی مسئلہ بھی لڑ دے گا، وہ کہے گی میں نے ایم اے کیا،
ایم فل کیا، میں پڑھی لکھی، تو جاہل. یعنی یہ معاملہ جو بتلاتی ہے حدیث میں، جو بتلاتا ہے، یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت معاملہ ہونا چاہیے، قریب ہونا چاہیے، بہت نہ ہو. لیکن حدیث پاک ہے کہ دین دیکھ کر شادی کرو، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ بتا دی. دوسری بات کہ یہ جو نکاح ہوا، نکاح کے بعد طلاق ہو گئی. اچھا، نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اور جب طلاق ہو گئی اور اللہ کے پسند بھی نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے نکاح کیا تو اللہ جو زینب کے دل کو بدل ہی سکتے تھے، بدل سکتے تھے. اللہ کے دل کا سب اختیار ہے، اللہ اس کے دل میں محبت ڈال سکتے تھے، نباہ ہو سکتا تھا. لیکن یہ چیز سوچنے والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنا دیا، اختیار دے دیا، پیدا کا اختیار دے دیا. انسان اور جن واحد دو مخلوقیں، ان کا اختیار دے، جو تر دل کرتا کر، پیدا کر دیا، رسا دکھلا دیا. یہ حق ہے، سچ ہے. اب تیری مرضی کدھر جانا ہے. اللہ سارا کچھ کر سکتے تھے، اللہ نے خود نکاح کرنے والے. حضرت کہا کرتی تھی رضی اللہ عنہ کہ مجھے اللہ کے نبی سے کہتی تھی کہ مجھے آپ کی بیوی پر یہ فخر حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح ان کے خاندان نے کیا، میرا نکاح آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور میرا اور آپ کا دادا ایک ہے، اور ہمارا جو صفیہ اور جبرائیل ہے. یہ شرف حاصل تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، اب بیویاں تھی آپس کے اندر، وہ کہ ٹھیک ہے تجھے شرف حاصل ہے، مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ اللہ نے میری برات کا اظہار قرآن میں کر دیا. یعنی ایسی بات آپس کے اندر ان کی محبت کا جو انداز تھا، یعنی یہ چیزیں ہیں. اور فرمایا تخفی واتق اللہ، آپ اسے کہہ رہے تھے زیادہ نکاح نہ توڑ نکاح کو، صبر کر لے، اللہ سے ڈر جا. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی وتخشی الناس، آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ بات کو جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے. لوگوں سے ڈر، لوگ کیا کہیں گے. یعنی اس وقت منہ بولا بیٹا سب بیٹا تصور کیا جاتا تھا، اور وہ کہتا اللہ نے فرما دیا تھا کہ اب زیادہ طلاق دے گا، آپ یہ آپ کی بیوی بنے گی، آپ کے نکاح میں آئے گی. آپ ڈر رہے تھے لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے سے بیوی سے، بیٹے کی جو بہو ہے بیوی ہے اس سے نکاح کر لیا، بہو سے نکاح کر لیا. لوگ تو پیچھے چھوڑ، لوگ پہلے بڑے خلاف تھے کہ یہ محمد ہر کام جو کرتا ہے نیا ہی کرتا ہے، اس نے جو بھی باتیں نہیں آتی ہیں، ہمارے خاندان رسم و رواج، ہمارے زندگی کے معاملات، ہر چیز اس تحس نحس ہو گئی ہے، ختم کر دی ہے. ہر نیا دین آتا ہے، نئی بات آتی ہے، نئے مسئلے نئے مسائل آتے ہیں، اور یہ نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ بیوی بہو سے نکاح کر لیا. تو آپ دل میں ڈر رہے تھے. واللہ حق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حق قدر اس سے ڈرا جائے. اللہ کہتے ہیں اللہ خطار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ کسی سے دین کے معاملے کے اندر کسی سے مت ڈرا جائے. اللہ نے حدیث پاک اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ذلیل ہونے سے بچو. کہا یا اس سے کیا مطلب ہے ذلیل ہونے؟ فرمایا کہ جب حق بات آ جائے اور تم لوگوں کے ڈر سے وہ کہنا چھوڑ دو، اس سے پرہیز کرو. اللہ تم سے پوچھے گا، اللہ زیادہ حق قدر ہے، اس سے ڈرا جائے. واللہ کو اللہ زیادہ اس سے ڈرا جائے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا. جب زید نے طلاق دے دی، اللہ کہتے ہیں زوجناکها، ہم نے اس کو تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تاکہ نہ ہو منہ، یعنی آئندہ یہ رسم توڑ دی گئی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو حقیقی بیٹا ہے. یہ منہ بولے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ رسم توڑ دی گئی. یہ اللہ نے منع بھی کرتے تھے، طلاق ناپسندیدہ عمل تھا اس لیے منع بھی کرتے تھے، اور یہ بھی منع کرتے تھے کہ یہ کام بڑا خراب ہو جانا، معاشرے میں ایک شور برپا ہو جائے گا، ہنگامہ برپا ہو جائے گا. یہ بہو سے نکاح کر لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. اور جب زیاد نے اپنے اس طلاق کو پورا کر دیا جو اس ذہن میں تھا، وطرا، اس حاج کو پورا کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے نکاح کیا تیرے ساتھ. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو فیصلہ وہ ہو کر ہونے والا ہے. اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں. جو اس نے وہ سوچ لیا، جو کہہ دیا وہ ہونے والا ہے. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ، اللہ فرماتا ہے نہیں ہر نبی پر وہ کام جو ہم نے فرض کر اس کے لیے، یہ اس کے لیے یعنی حرج نہیں، اس کو تنقید ہونا چاہیے. یہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا. یہ فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ سنت ہے اللہ کا طریقہ جو پہلے گزر چکا ہے پہلے نبیوں پر. یعنی کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ یہ اللہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ اللہ کل گزرتا ہے، کوئی اس کی آڑے نہیں آ سکتا، جتنا برخیزہ پیغمبر ہو جو بھی ہو. اللہ جس کام کا فیصلہ کر لیا وہ کام ہوگا رہے گا. یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بری رسموں کو توڑنا چاہتا ہے تو اپنے برگزیدہ بندوں کو چن لیتا ہے.
یہ اس کا فیصلہ ہے. یا جیسے میں خلو من قبل، پہلے کون سے پہلے؟ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کے معاملے کتنے 100 بیویاں تھیں، 200 بیویاں تھیں. اور ہمارے یہ اللہ کا طریقہ ہے، ایک نے چھوڑ دی پھر کیا ہوا، تم اسے نکاح کر لو. یہ طریقہ بتلایا گیا. وَتَخْشَنَّا وَزَوَّجْنَاهَا. اچھا جی، خلو من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، قدرا، اندازہ، مقدورہ، طے شدہ. جو اللہ نے ایک وقت ایک بات طے کر لی نا، وہ ہو کر رہنے والا. وقت آہستہ آہستہ جب اس کا وقت آئے گا، جب اس کا ٹائم آئے گا، جس وقت ہونا ہے اس وقت یہ معاملہ ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اب نبی کو چنا ہو. دیکھیں کتنے مشکل کام تھا، ایک کبیر رسم. اور ہم اپنے کو پیش ہی نہیں کرتے. ہمارے خاندان میں اندر وہ یہ کل یہ ساتے یہ چلیس میں اور یہ بدعات جو جاری ہو ہمارے خاندان کے اندر ہوتی ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے نہیں. یعنی یہ ہماری اپنی ذات ہے، ہم اپنے گھر سے ختم کریں، پھر آہستہ آہستہ اپنے خاندان میں ختم کریں. اور لیکن اس کے لیے زبردستی والی بات نہیں ہے، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، حکمت سے. لڑائی جھگڑا تو ہے ہی اسلام پسند نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا کو نہیں کرنا. اگر لوگ لڑتے ہیں سلام قولوا سلاما، سلام کا آگے نکل جاؤ. لڑنا نہیں ہے، حکمت سے، پیار سے. بڑی دیر سے چلتی چلی آ رہی ہیں، تو بڑے ایک حکیمانہ انداز سے ان چیزوں کو ختم کرنا. رسموں کو اللہ کے نبی اپنی ذات کو پیش کیا، اللہ نے ان کے ذریعے رسم ختم کیا. تو یہ ہمارا کام، ہم دین پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی یہ جو رسم و رواج جو چلتی چلی آ رہی خاندانی، ان کو ختم کریں اپنے گھروں سے، اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے، لیکن اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے. لڑنا نہیں ہے. چاچے ہیں، مامے ہیں، پھوپھیاں ہیں، پھوپھور ہیں، جو بھی یعنی عزت کے قابل رشتے ہیں، ان کی بے ادبی نہیں کرنی. ان کے آگے آکڑ کے کھڑے تو کون؟ نہیں، ان کا اپنا مقام ہے. وہ خالہ ماں باپ کے برابر ہوتے ہیں، وہ بھیا بھائی ماں باپ کے برابر ہوتے ہیں. اس لیے ادب و احترام کو مد رکھتے ہوئے احترام کے ساتھ سمجھانا ہے. سمجھ جائیں گے تو ہماری بھی بھلا ہوگا، ان کے بھلا ہوگا. یہی چیزیں آپ بتلائی گئی ہیں. صدق اللہ.